الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम ये किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने पाक घर में बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। उसी परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, अभी के दौर में अगर लोगों से सवाल किया जाए, लोगों से पूछा जाए कि कामयाब कौन है इस जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर कामयाब कौन है, तो हर शख्स का अलग अलग जवाब होगा। हर शख्स अपने तौर पर अपने तरीक़े से जवाब देंगे। कोई कहेगा कि जिसके पास माल व मता हो, माल व दौलत हो, वह कामयाब है। कोई शख्स कहेगा कि जिसकी नौकरी अच्छी हो, वह शख्स कामयाब है। कोई कहेगा कि वह शख्स कामयाब है जिसके पास पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, वह शख्स कामयाब है। कोई कहेगा कि जिसकी बिजनेस अच्छे चलती हो, जिसके कारोबार अच्छे चलता हो, जिसका तिजारत अच्छा चलता हो, वह शख्स कामयाब है।
کوئی کہے گا کہ ابھی کے دور میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہوں، جس کے گھر اچھے ہو، جس کے بنگلے اور کوٹھی ہو، وہ شخص کامیاب ہے۔ الغرض ہر شخص اپنے طریقے سے جواب دیں گے، لیکن اگر قرآن سے آپ پوچھئے کہ قرآن تو بتا اس دنیا کے اندر کامیاب کون ہے، اصل میں کامیاب کس کو کہا جائے گا، تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ کامیاب کون ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن بتائے گا کہ کامیاب کون ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ شخص کامیاب، جس کی قبر اچھی ہو جائے، جس کے آخرت اچھی ہو جائے، جس کا آخرت سنور جائے، وہ شخص کامیاب ہے قرآن کی نظر میں، وہ شخص کامیاب ہے۔ اگر ہماری آخرت اچھی نہ ہو، ہم اپنے قبر کو نہ بنا سکے، اپنے آخرت کو نہ سنوار سکے، اس دنیا کے مال و متاع مل جانے کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں۔ اس دنیا کے اندر چاہے ہمیں رہنے کے لیے اچھے گھر میسر نہ ہو، کھانے کے لیے اچھی چیز میسر نہ ہو، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ملے، اور یہ دنیا تکلیفوں میں کٹتی ہو، لیکن اگر ہم نے اپنے قبر کو سنوار لیا، اپنے آخرت کو بنا لیا، تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اپنے آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا، اور اس دنیا میں ہر چیز ہمیں میسر ہو گئی، رہنے کے لیے اچھے گھر مل گئے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے مل جائے، چلنے کے لیے اچھی گاڑیاں مل جائے، اور اچھی نوکری ہو، اور کاروبار و تجارت ہر چیز اچھے چلتا ہو، لیکن اگر ہم نے اپنے آخرت کو بگاڑ لیا، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکا، اپنے قبر کو ہمیں نہ سنوار سکا، تو سمجھو کہ ہم اس دنیا میں تو لوگوں کی نظر میں کامیاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برستا ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور زمین پر جب بارش پڑتی ہے، برسات ہوتی ہے، تو زمین پر ہریالی چھا جاتی ہے، زمین لہلہانے لگتے ہیں، اس پر گھاس پھوس اگ جاتے ہیں، اور اس میں ہریالی چھا جاتی ہے، لیکن پھر جب اسی زمین پر دھوپ پڑتی ہے، دھوپ کا موسم آتا ہے، اور پھر اس ہریالی پر دھوپ پڑتی ہے، تو پھر وہ مرجھا جاتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد وہ ریسا ریسا ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ کبھی ہوا کی جھونکا ادھر سے آتی ہے، اس کو اڑا کر کے ادھر لے جاتی ہے، اور کبھی ادھر کی ہوا کی جھونکا اس کو ادھر لے جاتی ہے، کبھی لوگوں کے پیروں کے نیچے آتا ہے، کبھی لوگوں کے جوتوں کے نیچے آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی مثال ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو یہ سارے کے سارے زمین ٹوٹ جائیں گے، یہ دنیا کے نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر جس پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں بڑا مضبوط نظر آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت بھاری ہے، اس سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ مضبوط اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر، لیکن جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ روئی کے دھنی ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، دھنی ہوئے روئی کے مانند ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی مثال ہے، لیکن آج ہمارا کیا حالت ہے؟
ہماری آخرت کی کوئی تیاری نہیں، ہمارے قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا، اسی طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمیں موت کبھی یاد نہیں آتا، بس ہمیں دنیا ہی دنیا کرنا ہے۔ دنیا حاصل ہو جائے کسی طرح سے، ہماری نوکری اچھی ہو جائے، ہمارے گھر اچھے ہو جائے، ہمارے کاروبار اچھا چل جائے، اسی فکر میں رات اور دن ہمارا گزر جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہمیں اس دنیا میں آخر لے کر کے کیا جانا ہے۔ ہم نے کچھ بھی تو لے کر کے نہیں آیا تھا، اور ہم لے کر بھی کچھ نہیں جائیں گے۔ خالی ہاتھ آیا تھا اور جانا بھی خالی ہاتھ۔ یہ دنیا کی کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ جو مال و دولت انسان کما کر کے رکھتا ہے، اس کے گھر پہ پیسے، اس کو ایک شکل کی صورت میں اس کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے۔ اب وہ مرنے والا اسے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئی؟ وہ کہے گی کہ میں تمہارا مال ہوں، جس کو تو نے بڑی محنت سے کمایا تھا، تو نے گن گن کر کے رکھا تھا جمع کر کے، اور آج تمہیں اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، اس دنیا سے چلا جائے گا، اور میرا یہ حال ہوگا کہ میں کسی اور کے حوالے ہو جاؤں گی، میں کسی اور کی ملکیت میں چلے جاؤں گی۔ اب یہ مرنے والا بڑا افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میں اس مال کو، اپنے روپے پیسے کو اللہ کے گھر میں خرچ کر دیا ہوتا تو آج یہ ہمارے ساتھ میں ہوتا، یہ ہمارے ساتھ ہی جاتی۔ تو مال انسان کو سب سے پہلے اس کے ساتھ چھوڑ دیتی، اور پھر اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، ان کے قریبی، ان کے پڑوسی اس کو قبر تک ساتھ لے کر کے چلتے، اور پھر اس کو قبر کے حوالے کر دیتے، مٹی کے حوالے کر کے۔ اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کے خاندان والے بھی اس کو تنہا چھوڑ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب قبر کے اندر اگر کوئی چیز ہے اس کے ساتھ کیا تو اس کے اعمال کیا ہے، چاہے نیک عمل کیا ہو تو بھی اس کے ساتھ ہے، چاہے برا عمل کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا عطا کرے گا، اور اگر برا عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی پوری جگہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، من جاء بالحسنۃ، جو شخص اچھا عمل کرے گا، جو شخص نیک عمل کرے گا تو اچھا عمل، وہ نیک عمل اسی کے لیے ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو شخص برا عمل کرے گا تو وہ برا عمل بھی اسی کے لیے ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ برا عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے برا عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالے گا۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس برا عمل کی وجہ سے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ نیک عمل کیا ہے تب بھی اپنے ہی فائدہ کے لیے ہے، اور اگر برا عمل کر کے جائیں گے اپنے آخرت کے لیے کچھ بھی اس دنیا میں نہ کر کے جائیں گے اور برا عمل کر کے جائیں گے تو اس کا بھی اپنا ہی نقصان ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ ہمارے عبادت کرنے سے، ہمارے نیک بن جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اور سارے جنات مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، سارے کے سارے مشرک ہو جائے، سارے کافر ہو جائے، سب اللہ کی نافرمان ہو جائے، کوئی بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اور اگر پورے دنیا کے انسان ہدایت پر آ جائے، سارے جنات پہ ہدایت پر آ جائے،
اور سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ہر شخص انسان اور جنات سب ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کچھ فرق آنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی نہ تو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے۔ ہماری عبادت کی ضرورت ہمیں اپنے لیے ہے۔ ہم اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ خود ہمیں عطا کیا جائے گا، اس اچھائی کو ہمیں ہی عطا کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل کیا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا، تو اس کو بھی قیامت کے دن وہ شخص اس کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ذرہ برابر بھی کوئی شخص اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو شخص وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا تو وہ شخص بھی اس ذرے برابر برا عمل کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ اس لیے اگر کوئی نیکی اگر معمولی ہو، چھوٹا ہو، تو اس کو چھوٹا نہ سمجھے کہ یہ چھوٹے نیکی کرنے سے کیا ہوگا۔ چھوٹے نیکی بھی جب ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو بڑے ہو جائیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر کے نہ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگر چن کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جب جمع کر دیا جائے ایک جگہ پر اور اس پر آگ لگا دیا جائے تو وہ آگ بھی آپ کو جلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے کوئی گناہ کو، چھوٹے گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر کے نہ کریں، اور کوئی عمل اس کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کو نہ چھوڑیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اس کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، جب حشر کے دن، قیامت کے دن سب کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے رجسٹر، اس کے دفتر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو دیکھیں گے آپ مجرمین کو ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے۔ جو مجرم ہے اس دنیا کے اندر، مجرم کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے جس طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے کہا اس طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کو مجرم کہا گیا ہے۔ اور وہ جب نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرمین کو آپ دیکھیں گے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، وہ ڈر رہے ہوں گے اور ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا يَقُولُونَ فِيهِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہیں گے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، إلا أحصاها، مگر تمام کے تمام کو لکھ لیا ہے۔ جس گناہ کو میں معمولی سمجھ کر کے کیا کرتا تھا، جس کو ہم معمولی سمجھتے تھے، اس گناہ کو بھی اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ جو گناہ کو ہم معمولی سمجھتے تھے، اور ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل ہم سب کے ہاتھ میں ہے، اور موبائل چلاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گناہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور بے دھڑلے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، دوسرے تک بھیجتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔
لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس گناہ کو جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے تھے وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو عِندَ رُءُوسِهِمْ اور مجرمون کے اوتاس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں مجرمین کو کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے کہیں گے یقولون فترى المجرمین مشفقین مما فی یقولون کہ ہمارے رب نہ سمعنا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ ہمارے رب کہ ہم نے اب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا کہ یہ فرشتے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ حشر کے میدان، یہ حساب و کتاب، یہ جزا و سزا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ ساری چیزیں اب ہماری نظر کے سامنے ہے اب، اور ہم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا ہے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا ہمیں یقین آ گیا ہے، اب بس ہمیں ایک چانس اور دے دیجئے، ہمیں ایک موقع اور عطا کر دیجئے، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، اب ہم دنیا کے اندر نیک عمل کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو کریں کہ اب ہمیں یقین ہو کہ اب ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیجئے، اب ہم پوری زندگی جتنی زندگی ملے گی پوری زندگی آپ صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے اور کوئی آپ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، آپ کی عبادت میں پوری زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت دینا ہوتا زبردستی تو ہم پوری انسانیت، پورے انسان اور پورے جنات کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہمیں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینا تھا، اور اللہ اور ہمارے طرف سے یہ طے پا چکا ہے کہ ہم شرکس جناتوں اور شرکس انسانوں سے جہنم کو پور کر دیں گے، جہنم کو بھر دیں گے۔ تو مال و متاع اس دنیا میں حاصل ہو جانا، اچھا اسٹیٹس حاصل کر لینا، یہ اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لے، جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ شخص اصل کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔